وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کو رات غزوہ تبوک کے کچھ تمہیدی باتیں عرض کی تھیں کہ جب جزیرہ عرب میں اسلام اپنی پوری تابانیوں کے ساتھ جگمگانے لگا، مکہ فتح ہو گیا، اور مکہ کے بعد دوسری جو بڑی مرکزی ایک سٹیٹ تھی اس وقت کی طائف میں، جس میں بنو حوازن کی سرداری تھی، وہ بھی فال کر گئی، وہ بھی سرنگوں ہو گئی، اور تقریباً چیدہ سارے قبائل جو تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوش ہونے لگے، اور اس اسلامی ریاست کی سرحدیں یمن اور بحرین تک پہنچ گئیں، اور دوسری طرف ہرقل کے جو سرحدی علاقے تھے وہاں تک اسلام کی سرحدیں پہنچنے لگیں۔ تو ان سپر پاورز کو جو زمانے کی تھیں، فارس کی حکومت، روما کی حکومت، ان کو بڑے خطرات جو تھے اپنے سر پر منڈلاتے ہوئے محسوس ہونے لگے کہ اگر یہی حال رہا تو آنے والے وقت میں یہ ملک عرب کے لوگ جو بظاہر اس سے صدیوں پہلے پارا تھے، منتشر تھے، بکھرے ہوئے لوگ تھے، جن کی کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، جو قبائلی زندگیاں گزارتے تھے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑیاں تھیں ان میں بٹے ہوئے تھے، اور ان کے اندر کوئی بھی مرکزی سلطنت تھی، اب وہ ایک اسلامی مرکزی سلطنت کا روپ دھار رہی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ سرحد پر بسنے والی جو طاقتور قومیں تھیں ان کے لیے یہ ایک خطرے کا الارم تھا۔ چنانچہ سلطنت روما کو، جس کا بادشاہ ہرقل قیصر روم کہلاتا تھا، اس کو سب سے پہلے اس کی فکر لاحق ہوئی، اور اس نے اپنے سرحدی علاقے کے جو عرب تھے جو عیسائیت قبول کر چکے تھے ان کو آمادہ کیا کہ وہ تیاری کریں اور مدینے پر حملہ آور ہو کر اسلام کے مرکز کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں۔ یہ بنیادی ایک سوچ تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا بھی حکم آ گیا کہ جو تمہارے سرحدی کافر ہوں ان کو دبا کر رکھو گے تو تم اپنی زندگی بسر کر سکو گے۔ اگر تم سرحدیں جن سے ملتی ہیں وہ کافر اگر تمہارے اوپر غالب رہیں گے تو کسی بھی وقت تمہیں دبوچ لیں گے۔ تو یہ اسٹریٹجی جو ہے، یہ سیاست کا ایک انداز ہے، یہ قرآن سکھاتا ہے، یہ نبی پاک کی زندگی سکھاتی ہے، اور اس پر عمل کرنے سے آج ہم بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، ورنہ کشمیر ہو یا اراکان، افغانستان ہو یا عراق، ہمیں عالم کفر جو ہے وہ تکہ بوٹی ہمارا کرتا رہے گا۔ آج بھی اس اسٹریٹجی کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو بھانپتے ہوئے، جس کی آپ کو جاسوسوں کے ذریعے بھی اطلاع ملتی تھیں، اور ان کے بھی جاسوس تھے، ان کو بھی اطلاعیں جاتی تھیں، کیونکہ منافقین بہت سارے تھے، اور پھر اس کے ساتھ ایک دو کوئی بنیادی سے واقعات بھی ہو گئے تھے جن کا میں نے راز ذکر نہیں کیا۔ ایک تو تھا، ایک وہاں ابو عامر راہب نام کا شخص تھا، جو تھا تو مدینے کے انصار میں سے، لیکن وہ اسلام کے آنے سے پہلے بڑا اپنی درویشی کا روپ دھارے ہوئے تھا، اور اپنے آپ کو بڑا روحانی پیر پیشوا سمجھتا تھا، کہلاتا تھا، اور لوگ اس کو ابو عامر راہب کہتے تھے۔ راہب کہتے ہیں عیسائی مذہب کے درویشوں کو۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ پہلے تو منافقانہ انداز سے کچھ اسلام کا قریب ہوا، حضور کے قریب ہوا، لیکن بعد میں اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سچائی ہے، اور جس میں ہر بات دودھ کی طرح شفاف اور نکھری ہوئی ہے، وہاں میری جو ہے نا روحانی دکانداری وہ نہیں چل سکے گی، اس لیے وہ اسلام سے پھر گیا اور عیسائیت اس نے قبول کر لی، اور اسلام میں وہ ابو عامر جو تھا
وہ راہب ابو عمر راہب اس نے نام مشہور کیا ہوتا. صحابہ کرام اس کو ویسے ابو عمر فاسق کہتے تھے. احد کی جنگ میں بھی وہ سب سے پہلے میدان جنگ میں نکلا تھا. بہرحال تو وہ احد سے بھاگا اور یہاں جاتے جاتے اپنے منافق دوستوں کو کہہ گیا کہ میں روما کی طرف جاتا ہوں, ہرقل بادشاہ روم سے میرے اچھے تعلقات ہیں, میں بہت زبردست فوج لے کر آؤں گا اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بچا دوں گا. تم میرے آنے سے پہلے مسلمانوں میں پارٹی بازی فرقہ بازی پیدا کرنے کے لیے مسجد قباء کے مقابلے میں ایک مسجد بناؤ, جس کا قرآن کریم میں مسجد زرار کے نام سے ذکر آتا ہے, جس کی تفصیل میں آگے چل کر بیان کروں گا. تو وہ اپنے گماشتوں کو اس کام پر لگا دیا تاکہ مسلمانوں میں فرقہ بندی اور افتراق اور انتشار پیدا کیا جائے. تو ایسی مسجدیں جو مسلمانوں کی جمعیت کو توڑنے کے لیے بنائی جاتی ہیں, دھیان رکھنا ہر شہر میں ہیں, جو پہلے نہیں تھیں اب بن رہی ہیں دن بدن, اور مختلف ناموں کے ساتھ کہ ہمارا بھی مرکز ہونا چاہیے. تمام مسلمانوں کی جو پہلی جمعیتیں تھیں ان کو پارا کرنے کے لیے تمہارے شہر میں بڑی بنی ہیں اس گزشتہ 20-25 سال میں, اور اب تو بڑے بڑے امام باڑے بھی بن رہے ہیں. تو یہ سب مساجد کے نام پر جو مرکز بنائے جا رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کی جمعیت کو پارا کریں, یہ حقیقت ہے یہ مسجد زرار سے ملحق ہیں. اس وجہ سے ان میں آنے جانے سے بچنا چاہیے حتی المقدور. بس یہاں میں اتنا ہی سبق دے کر چلوں گا. تو ابو عامر کہہ کر گیا تھا کہ تم یہاں ایک مرکز بناؤ, تو میں آیا فوج لے کر. چنانچہ منافقین نے وہ مسجد بنائی بھی تھی, رسول اللہ کو عرض بھی کیا کہ آپ اس میں ایک نماز پڑھ دیں, برکت ہو جائے. تو پھر ہم یہ ضعیف کمزور مسلمانوں کے لیے بنائی گئی ہے, تو پھر وہاں برکت ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز ادا نہیں فرمائی تھی, فرمایا ابھی تو میں تبوک پر جا رہا ہوں, پھر بعد میں دیکھا جائے گا, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف ممانعت نازل ہوگی. بہرحال تو یہ ابو عامر راہب جو تھا یہ بھی ادھر ریشہ دوانیوں کے لیے سلطنت روما کے پاس پہنچا ہوا تھا اور تیاریوں میں مصروف تھا. اس کے علاوہ ایک وقتی واقعہ بھی ہوا تھا, وہ یہ تھا کہ ادھر ریمبو کے علاقے میں ایک قبیلہ تھا, بڑے وہ قبیلے کا نام تو بنو نافرہ تھا, اور بنو نافرہ میں ایک بنو نفاسہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی تھی. اس بنو نفاسہ کا سردار تھا فروہ بن عامر. تو اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی, اور ہرقل بادشاہ روم کی اس پر بڑی شفقت تھی. جب اسلام ملک عرب کے اندر پھیلا اور اسلام کی کرنیں جو تھیں انہوں نے منور کر دیا ملک عرب کو, تو بنو نفاسہ کا وہ امیر فروہ بن عامر جو تھا اس نے رسول اللہ کو خط لکھا, تحفے میں خچر بھی بھیجا سفید رنگ کا, اور آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کی استدعا کی, اور اس نے اسلام قبول کر لیا. اس پر جو غسانی بادشاہ تھے عیسائی شمالی عرب پر, اور وہ ہرقل کے زیر اثر تھے, تو ہرقل کے حکم سے غسانی حاکم نے اس کو گرفتار کر کے لے گیا اور اس کو اسلام سے مرتد کرنے کی پوری کوشش کی, لیکن اس نے انکار کر دیا. تو اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر کے پھر اس کے خالی جسم کو ہتھوڑے کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا. یہ ایک بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت بڑی گراں گزر چکی تھی. اب یہ پورے کا پورا یعنی آپ کو میں نے وہ سچویشن بتا دی جس میں صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماتحت گویا پابند ہو گئے کہ وہ راہ خدا میں نکلیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی سورہ توبہ کی آیت فرمایا, انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ. کیا مسلمانوں نکلو راہ خدا میں خفافا وثقالا, چاہے تم ہلکے پھلکے ہو اور چاہے تم بوجھل اور بھاری محسوس کرتے ہو. یعنی مطلب کیا کہ تمہاری طبیعتیں آمادہ ہوں یا نہ ہوں, تمہارے کاروبار کا گھاٹا پڑنے کا ڈر ہو یا نہ ہو, تمہارے میوے پکے ہوں یا کچے ہوں, یعنی اس حال میں بھی ہو نکلو اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو. بہرحال تو یہ 30,000 کا لشکر تیار ہوا تھا. اس زمانے میں یہ بہت بڑی تعداد تھی. اللہ کے فضل و کرم سے چند سال پہلے جو 313 کی تعداد میں بدر کے میدان میں اللہ کے سپاہی اترے تھے, آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کی تعداد جو راہ خدا میں نکلے 30,000 تھی. اگرچہ ان میں کچھ دانے منافقوں کے بھی تھے, لیکن بہرحال مخلصین مسلمان کی تعداد مہاجرین کی, انصار کی, دوسرے لوگوں کی, نو مسلموں کی بڑی کثیر تھی.
لیکن یہ بڑا دور دراز سفر تھا اور سخت گرمی کا موسم تھا، میوے پھل پکے ہوئے تھے اور ٹھنڈی نخلستانوں کی چھاؤں میں بیٹھنے کا وقت تھا، فصل اٹھانے کا، فصل کاٹنے کا وقت تھا، سال بھر کی کمائی اپنے گھر میں لے جانی تھی، اس کے ضائع ہو جانے کے خطرات تھے، یعنی بظاہر یہ سخت امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان پاس کرنے کے بعد ہی بندہ مومن صحیح بندہ مومن کہلاتا ہے۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ کریم فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے بصیر پوریوں کی طرح کہ آمنا، ہم ایماندار ہیں، وهم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا، فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، آزمائش نہیں کی جائے گی۔ یہ خیال است و محال است و جنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم پورا امتحان لے کر پاس کریں گے۔ چنانچہ اس وقت یہ بڑا امتحان تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لام بندی کا، نکلو راہ خدا میں نکلو، تیاریاں کرو جس سے جو کچھ ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کریمہ تھی کہ آپ جنگی مصلحت کے تحت پہلے جہاں کہیں بھی نکلتے اس کا واضح نام نہیں بتایا کرتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے اور کدھر جانا ہے، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ اگر ارادہ ادھر جنگ کرنے کا ہوتا تو نکلتے مدینے کی اس طرف کو، تاکہ جاسوس جو ہیں وہ مغالطے میں رہیں۔ لیکن اب چونکہ دور دراز سفر تھا اور یعنی مہینے کا سفر تھا کہہ لیجئے، اور اس کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت تھی، اس وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو واضح طور پر بتا دیا کہ ہمارا مقام جو ہے تبوک ہے، ہم نہیں چاہتے کہ دشمن کی فوجیں بڑھتی آئیں اور چڑھتی آئیں اور مدینہ پر حملہ آور ہوں اور مدینہ کو تہس نہس کر دیں، کیوں نہ ہم آگے بڑھ کر سرحد پر سینہ تان کر دشمن کی فوجوں کا راستہ روکیں اور ان کو وہاں سے دفع کر دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا تھا۔ اب جناب شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کی فوج کے لیے رسد، اسلحہ، تو سب کچھ انتظام کرنا بڑا تنگی کا وقت تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ چندہ جمع کیا جائے جہاد کے لیے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس لشکر کو جیش اسرت کا نام دیا ہے، تنگ دستی کا لشکر، اور یہ نام قرآن کریم نے دیا ہے کہ ایسا لشکر تھا جو بظاہر بے سر و سامان، بے اسلحہ، بے بس، بظاہر بڑا کمزور، سواریاں موجود نہیں، اسلحہ موجود نہیں، زریں موجود نہیں، اونٹ موجود نہیں، سامان خرد و نوش موجود نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کہا کہ وہ راہ خدا میں جی بھر کر خدا کی راہ میں جمع کریں۔ چنانچہ اللہ فرماتا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی الساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف الرحیم۔ فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے، قاری صاحب کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے بھی اس لیے دیکھ لیا، میں دیکھ لیتا ہوں اپنا گاہ کون سا ہونا چاہیے تھا اور نہیں ہے۔ فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت کے ساتھ رجوع فرمایا، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ پلٹا اس نبی پاک صاحب الاولاق پر، والمہاجرین، اور مہاجرین پر، یعنی اللہ نے رحمت فرمائی نبی پر بھی اور اس کے غلام مہاجرین پر بھی، والانصار، اور انصار پر بھی، الذین اتبعوہ، جنہوں نے پیروی کی رسول اللہ کی، فی ساعۃ العسرۃ، تنگ دستی کی گھڑی میں۔ تو یہاں ساعۃ العسرۃ کا لفظ فرمایا کہ تنگ دستی کی گھڑی میں جنہوں نے رسول اللہ کی غلامی کو اختیار کیا، آپ کی فرما برداری کو اختیار کیا، اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ ان پر رجوع فرمایا ہے۔ تو اس جیش اسرت کو، یعنی تنگ دستی کے لشکر کو جو غزوہ تبوک پر چلا، صحابہ کرام کے چندے سے آراستہ پہ راستہ کیا گیا۔ اس پر میں نے آپ کو ابتدائی بات سنائی تھی کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا اثاثہ لے آئے، چاہے وہ ایک گٹھڑی تھی یا 2 گٹھڑیاں تھیں یا 3 گٹھڑیاں تھیں، لیکن سارا اثاثہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا نصف اثاثہ لے کر آئے، اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض غلام بڑے متمول بھی تھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہو چکے تھے، اور رسول اللہ کی دعاؤں کا نتیجہ بھی تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو
جب وہ ہجرت کر کے گئے تھے تو آپ نے خاص دعا عطا فرمائی تھی، دعا دی تھی، تو اس دعا کے عجیب عجیب نقشے وہ دیکھ رہے تھے. چنانچہ عبد الرحمن بن عوف کو حضور کے بارہا دعا دی. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے جو 10 مبشرہ میں ہیں، ان 10 صحابہ میں ہیں جن کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں یہ اللہ کے فضل و کرم سے بڑے مالدار ہو چکے تھے، اور چند دنوں میں ہی مٹی کو ہاتھ لگا دیتے سونا ہو جاتی تھی. یہ رسول اللہ کی دعاؤں کا اثر تھا. تو بڑے دولت مند ہو چکے تھے. چنانچہ آپ نے 200 اوقیہ چاندی، یہ اوقیہ ایک بہت بڑا پیمانہ، تولے سے بڑا ہوتا تھا کئی گنا، تو 200 اوقیہ چاندی یہ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پیش کی. اور اس کے علاوہ آپ نے یعنی کئی مرتبہ اس موقع پر، یعنی آگے پیچھے بھی کئی مرتبہ، ایک مرتبہ آپ نے 500 درہم راہ خدا میں دیے تھے. ایک مرتبہ آپ نے 40,000 دینار دیے تھے. درہم سونے چاندی کا سکہ ہوتا ہے، دینار سونے کا ہوتا ہے. ایک مرتبہ آپ نے 500 گھوڑے دیے تھے. ایک مرتبہ آپ 500 اونٹ دیے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے پیش کیے نا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آدھا اس روز کیا کیا، آدھا سارا سامان. اور ان کا سامان تو بہت بڑا تھا. نہیں سمجھو، جو اتنے مالدار ہوں ان کا آدھا عمر کی طرح نہیں تھا. عمر کا آدھا تو تھوڑا سا ہوگا نا، لیکن عبد الرحمن بن عوف کا آدھا سارا نصف جو تھا وہ کوئی سینکڑوں کی تعداد میں غازیوں کے لیے کفایت کرتا تھا. تو 200 اوقیہ کے علاوہ آدھا سارا سامان آپ لائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بارک اللہ فیما انفقتا و فیما ابقیتا، اللہ تجھ کو برکتیں عطا فرمائے اس مال میں بھی جو تو نے راہ خدا میں خرچ کیا، اور اس مال میں بھی جو تو نے پیچھے چھوڑا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا. آپ اس سے اندازہ فرما لیجئے گا کہ یہ 41 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. 41 ہجری میں. تو 41 ہجری میں جب یہ فوت ہوئے تو ان کی 4 بیویاں تھیں. اور انہوں نے فوت ہونے سے پہلے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے حکم دیا کہ ایک تو 1000 گھوڑا، اس وقت 1000 گھوڑا میری طرف سے یہ غازیوں کے لیے بیت المال میں یعنی سرکاری خزانے میں جائے، کہ آئندہ 1000 گھوڑا میری طرف سے میرے دنیا سے جانے کے بعد مجاہدین کے لیے ہوگا. اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا کہ 400 دینار فی کس ان صحابہ میں سے ہر ایک کو دیے جائیں جنہوں نے بدر کی جنگ میں حصہ لیا تھا. اس وقت وہ 313 میں سے 100 زندہ صحابہ بدری صحابی موجود تھے. ان 100 کو 400 سونے کی اشرفی دینار آپ نے ان کے لیے وصیت فرمائی تھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اتنا تو اس وقت کیا. اور اس کے علاوہ آپ نے جو چھوڑا تھا، یہ حضور کی دعا کی تحصیل بتا رہا ہوں کہ 4 بیویاں تھیں، اور آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اور 4 ہوں تو 8 چوکا 32، تو 32واں حصہ یعنی بیٹوں کو تو زیادہ ہوتے ہیں نا، بیٹے بیٹیوں کے، بیوی کا تھوڑا ہوتا ہے. تو 4 بیویوں کو 8ویں کا 32واں بنا نا. تو 32واں حصہ جو ایک بیوی کو ملا تھا وہ 80,000 دینار سونے کے سکے تھے، سونے کی اشرفیاں تھیں. اور آپ کا سونا جو بعد میں آپ کی وراثت میں بٹا تھا اس کو لوہے کے کلاڑوں سے کاٹ کر یعنی اس کے حصے بنائے گئے تھے. سادہ زمانہ تھا نا. تو اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو دعا کا اثر تھا کہ بارک اللہ فیما انفقتا و فیما ابقیتا، اللہ برکتیں کرے جو تو لایا ہے اس میں بھی اور جو پیچھے چھوڑا اس میں بھی. بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے راہ خدا میں جی بھر کر خرچ کیا. اور ایسے لوگوں کا خزانہ ہی جو ہے، سچ پوچھو نا تو وہ رحمانی خزانہ ہے، وہ عثمانی خزانہ ہے. اور جن کا مال راہ خدا میں خرچ نہیں ہوتا ان کا خزانہ قارونی خزانہ ہوتا ہے، وہ حامانی خزانہ ہوتا ہے، وہ فرعونی خزانہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. اس سب کچھ کے باوجود اگر آپ میں کسی کے پاس چشم عبرت ہو یا گوش عبرت ہو، جو سنتا ہو یا دیکھتا ہو، تو میں آپ کو بتاؤں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا، اس لیے میں سنانا چاہتا ہوں کہ آج کل دولت کی بڑی دوڑ لگی ہوئی ہے. ہاں، میرے دوست بھی، میرے بیٹے بھی، میرے ملنے والے بھی، جس کو دیکھو دولت کی دوڑ، دولت کی دوڑ، دولت کی دوڑ میں لگا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن، میں رات جنت کی سیر کو گیا، اللہ مجھ کو جنت میں، نبی پاک نے خواب میں کئی مرتبہ جنت کا معراج، وہ بڑا معراج تو وہ ایک مرتبہ ہوا نا، چھوٹے معراج تو حضور کو کئی مرتبہ ہوئے. تو فرمایا عبد الرحمن میں جنت میں گیا، ورائیتو کا تدخل الجنت حبوۃ، یہ حدیث کے لفظ ہیں. اے عبد الرحمن بن عوف، میں نے تجھ کو رات خواب میں دیکھا کہ تو جنت میں گھٹنوں کے بل رینگ رینگ کر گھسٹ گھسٹ کر داخل ہو رہا ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیے کہ جو راہ خدا میں یوں خرچ کرنے والے ہیں، یہ دولت کوئی اچھی شے نہیں ہے. آج کل صرف یہ مقصد دولت ہو جائے، یہ نہیں پتا کہ دولت ہو گئی تو زکوٰۃ لازم ہوگی، فطرانہ لازم ہوگا، قربانی لازم ہوگی، ہاں جی، حقداروں کے حق دینے لازم ہوں گے، پڑوسیوں کے حقوق تجھ پر عائد ہوں گے، گلی محلے کے غریبوں کا، فقراء کا، یتیموں کا، بیواؤں کا خیال رکھنا تو تجھ پر لازم ہو جائے گا، اور اگر تو کسی جگہ کوتاہی کرے گا تو پکڑا جائے گا. نبی پاک نے ایسے نہیں فرمایا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. تو یہ میں نے اس موقع پر صرف آپ کی عبرت کے لیے بات سنائی. بہرحال نبی پاک نے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی، اور وہ جنتی ہیں، اور آپ نے بتا بھی دیا کہ تو جنت میں داخل ہو رہا تھا. لیکن میں نے دیکھا، فرمایا کہ عبد الرحمن بن عوف، رأیتو کا تدخل الجنت حبوۃ، کہ تو جنت میں گھسٹ گھسٹ کر، رگڑ رگڑ کر داخل ہو رہا ہے. میں نے یوں خواب میں تجھ کو دیکھا. تو اس کا مطلب ہے کہ دولت مندوں کو یہ چاہیے کہ اپنی پوری کی پوری دولت اللہ کی راہ میں وقف رکھا کریں. اس میں دولت بڑھے گی بھی انشاءاللہ، جس طرح عبد الرحمن بن عوف کی بڑی تھی، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا بھی ہوں گے. یہ ضروری ہے. بہرحال تو حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں یوں مال خرچ کیا. اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن 10,000، یعنی 30,000 میں 10,000 جو تھے مجاہد، ان کے لیے جانور، سواریاں، خورد و نوش کا سامان، اور جو کچھ بھی ان کو زریں، یہ آپ نے مہیا فرمائی. اور اس کے علاوہ 10,000 دینار رسول اللہ کی خدمت میں لائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امام بہقی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد بن حنبل میں یہ روایت عرض کی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ کی خدمت میں جب حضرت عثمان غنی ذو النورین، ان کا نام یاد رکھو، شیعہ ان کے خلاف میں بڑے بکواس کرتے ہیں جی. اس وجہ سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اپنے مشاہیر بزرگوں کی کارناموں کا، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن 10,000، یعنی 10,000 مجاہدوں کا سامان علیحدہ، لیکن 10,000 دینار سونے کے سکے اپنے حضور کی خدمت میں وہ تھیلے، وہ بورا پیش کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ پلٹ دیے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ کہتے میں نے دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ان کو اس طرح الٹ پلٹ کرتے تھے، یعنی الٹ پلٹ کر کے، جس طرح خوشی سے بندہ دیکھتا ہے نا کہ یہ راہ خدا میں خرچ ہونے والے ہیں. جو راہ خدا میں خرچ ہونے والی چیز، اس کو پیار سے دیکھنا بھی عیب نہیں ہے. ایک ہے دولت کو اپنی ذات کے لیے پلٹ پلٹ کر دیکھنا، انجوائے کرنا. ایک ہے ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے انجوائے کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھتے تھے، اس طرح ان کی کھنک سنتے تھے. اور آپ نے فرمایا، یا عثمانو، اے عثمان رضی اللہ عنہ، اللہم ارض عن عثمان وانی عنہ راض. اے اللہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا کہ میں عثمان سے راضی ہو گیا. میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا. اور اس کے بعد فرمایا، غفر اللہ کہ یا عثمان، اللہ تعالیٰ تجھ کو معاف فرمائے اے عثمان، ما اسررتا وما اعلنتا وما ہوا کائن الی یوم القیامہ. کہ اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھ کو
وہ سب خطائیں بھی بخشیں جو تو نے چھپا کر کی زندگی میں، اسلام لانے سے پہلے بھی تو تھی نا، اور وہ خطائیں بھی معاف کریں جو تو نے علانیہ کی، اور وہ خطائیں بھی معاف کرے جو قیامت تک تجھ سے ہو سکتی ہوں کوئی۔ اور اس کے فرمایا کہ آج کے بعد عثمان کو ما یبالی بعد ذالک ما فعل، کہ آج کے بعد عثمان کو کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا، چاہے جو چاہے کرتا پھرے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ اندازہ فرمائیے، اس طرح کی گارنٹی اللہ کا رسول ہی دے سکتا ہے، اور کسی کی یہ ہمت اور مجال نہیں کہ آج کے بعد اگر عثمان کو خطا بھی کرے بفرض محال تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، کیونکہ اللہ اس کا رسول اس پر راضی ہو گیا، اور اللہ اس کا رسول جس پر راضی ہو جائے پھر اس کو گناہ کرنے کی توفیق ہی نہیں رہتی۔ بے شک، سبحان یہ سمجھ لینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ گناہ کیا کریں گے، بلکہ یہ تو ایک اعزاز ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیکھ لیا کہ عثمان کا کردار اتنا شفاف ہے، اتنا صاف ہے کہ اب اس کے بعد اس سے کسی غلطی کا صدور ممکن ہی نہیں، اور اگر بفرض مال ہو بھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر چھوڑا ہوگا۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر شیعہ جو ہیں بہت زیادہ کیچڑ اچھالتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ان کی شخصیت سے کچھ واقفیت دلانا ضروری تھا۔ اور یہ تو تھی نا بات امیروں کے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ خواتین جو تھی انہوں نے بھی، کسی نے اپنے کانٹے، کسی نے پازیب، کسی نے جناب ہار، کسی نے چوڑیاں، یعنی خواتین جو تھیں انصار و مہاجرین کی، جس کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لا کر ڈال دیا۔ تو اس جیش اسرت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو ایک خاص لقب بھی دیا، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عثمان کے خاص لقبوں میں ایک جامع القرآن ہے، جامع القرآن، قرآن کو جمع کرنے والے۔ اس طرح آپ کے ایک لقب ہے مجہز و جیش الاسرہ، اس تنگ دستی کے لشکر کو سامان اور اسلحہ دینے والے۔ جب خطبے پڑھے جاتے ہیں تو ان میں علماء ان کے نام کے ساتھ ایسے القابات استعمال کرتے ہیں، مجہز و جیش الاسرہ، یعنی تنگی کے لشکر کو، تنگ دستی کے لشکر کو سامان رسد دینے والے۔ اور بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ عثمان ابن عفان نے 2 مرتبہ اللہ سے جنت خرید لی۔ کیوں بھائی؟ ایک ہوتی ہے انعام میں ملی ہوئی چیز، ایک ہوتی ہے خرید لی چیز، اور انعام بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن انعام دینے والے کی رعایت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہوتی، انعام والا انعام دے دے نہ دے نہ دے، لیکن جو چیز خرید لی جائے اس کو تو کوئی چھین ہی نہیں سکتا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے جنت، رسول اللہ سے جنت خرید لی۔ ایک تو جیش اسرت کے دن راوی کہتا ہے، اور دوسرا جس دن مدینے والوں کو پانی نہیں ملتا تھا اور آپ نے بیر روما ایک یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے قیامت تک فی سبیل اللہ وقف کیا تھا، تو اس 2 روز رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو مسلمانوں کے لیے یہ انتظام کرے میں اس کے لیے جنت کا ذمہ دار ہوں۔ 2 مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جنت رسول اللہ سے خرید لی۔ بہرحال اس کے علاوہ بھی انصار نے، مہاجرین نے، خواتین نے، مردوں نے، جس نے جہاں تک جو کچھ ہو سکا رائے خدا میں پیش کیا۔ اور اس سلسلے میں ایک بات ضرور سناؤں گا کہ یہ اس کا حصہ ہے، اس کے بعد اگلی بات چلے گی، کہ یہ نہ سمجھیے کہ ہاں جی جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ دیتے ہی ہیں نا، اب بھی اللہ نے جن کو دیا ہوا ہے حافظ صاحب کو دیتے ہیں پیسے، ہم تو ہیں ہی غریب، ہم کیا کریں۔ تو ایسا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد پر امیروں نے اپنی طاقت کے مطابق، اور جو فاقہ کش مزدور محنت کش تھے انہوں نے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق جمع کروایا۔ چنانچہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام یاد رکھا کرو، ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ایک مزدور محنت کش دیہڑی دار صحابی تھے،
یہ گھر میں گئے کہ میں بھی کچھ لے کر جاؤں رسول اللہ کی خدمت میں پیش کروں، تو گھر میں کچھ نہ تھا۔ اب حیران پریشان پھرتے ہیں کہ میں کیا کروں، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا لے کر جاؤں۔ آخر کیونکہ دن میں جو کمایا تھا وہ شام کو کھا پی گئے بال بچے، تو سوچا کہ آج میں رات سوتا نہیں ہوں، بلکہ فلاں یہودی کے پاس جاتا ہوں، اس کو کہتا ہوں کہ تو ڈبل دیہڑی لگوا لے، آج ساری رات میں ڈول پانی کے، اس زمانے میں ٹیوب ویل نہیں تھے، بیل نہیں جوئے جاتے تھے، پانی ہاتھوں سے کھینچ کھینچ کر ڈول نکال کر نخلستانوں کھجوروں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو آپ نے کہا میں ساری رات تیرے ڈول کھینچ کھینچ کر تیرے باغ کو سیراب کروں گا، تیرے نخلستان کو سیراب کروں گا۔ اس یہودی کو کہا تو مجھے اس کی مزدوری دے دینا۔ اس نے طے کیا 2 ٹوپے، 2 ٹوپے کھجوروں کی، اس نے ساری رات کی مزدوری اور اجرت کا بدلہ طے کیا۔ تو ابو قیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات، دن کے تھکے ماندے بھی تھے، مگر آپ ساری رات پانی کھینچتے رہے اور اس کی کھجوروں کو دیتے رہے، اور صبح آپ کو جو 2 ٹوپے ملے ان میں سے 1 ٹوپا آپ نے بال بچوں کی روزی کے لیے گھر میں ان کو دے دیا، اور 1 ٹوپا لیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں آ کر پیش کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے عاجز کی طرف سے بھی مال رسد میں یہ حصہ ہے، مجاہدین کے مال میں حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا بندہ پروری کی فرمایا، ایک صحابی کو کہا کہ صحابی یہ لے لے، اور یہ جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں نا سامان کے، یہ ڈھیر لگے ہوئے ہیں، کیونکہ ان میں بعض نے کافی بھی دیے تھے۔ ایک انصاری تھے، انہوں نے 70 وسق دیے تھے۔ وسق وہ بورا ہوتا ہے، وہ چھٹی ہوتی ہے جو بڑی چھٹی اونٹ پر لادی جاتی ہے، تو 70 وسق کھجوریں بھی ایک صاحب نے دی تھیں، یعنی زیادہ بھی دینے والے تھے۔ 70 وسق 70 بورے کھجوروں کے تو بڑے ماشاءاللہ ہو گئے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جو ڈھیر لگے ہوئے تھے نا رسد کے، تو فرمایا ایک صحابی کو کہ تو یوں کر، ان جو ٹوپا پر کھجوریں ان میں سے 2 کھجوریں ہر ڈھیر کے اوپر رکھتا جا، اللہ سبحان اللہ، ان کے اوپر بکھیر دو، تاکہ ان 2 کھجوروں کے صدقے میں یہ 70 وسق کھجوریں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اس وجہ سے کبھی بھی یہ نہ سوچا کریں کہ میں 5 کیا دوں، میں 10 کیا دوں، میں 2 روپے کیا دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو خوب جانتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے دینے والے واسطے ہوں تو یہ حقیقت ہے کہ ان کے 2 روپے بھی دوسروں کے 2000 سے برتر ہوتے ہیں، جو دکھاوا کر کے اور اس طرح دیتے ہیں کہ لوگ پتہ چلتا کہ فلاں نے نہیں 2000 دیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب کی نیت ریا کی ہو، بہرحال اگر کوئی ریاکار ہے اور 10,000 دے تو اس سے 10 پیسے اچھے جو بے ریا دے، یہ سچ ہی ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرے استاد محترم حافظ محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب کرما والے، ان دنوں یہ کرما والا شریف ابتدائی شکل میں تھا، مسجد وغیرہ بنا رہی تھی، اور جو مریدین آتے تھے وہ بھی مٹی وغیرہ ڈھونے لگتے تھے۔ تو حضرت حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے زندہ دل تھے، میرے استاد محترم منڈی والے، آپ نے ان کی زیارت اکثر نے کی ہوئی ہے۔ تو فرمانے لگے کہ ایک دن میں وہاں گیا، مرید تھے نا ان کے، کہنے لگے میں وہاں گیا تو آپ نے حضرت نے فرمایا کہ بھائی اٹھو شاباش بیلیو، وہ بیلی کہا کرتے دوستو، بیلیو اٹھو بڑا ذرا مسیح دے آپ ویڑے چ مٹی سٹنی ہے، تے آئی پئی مٹی تے شاباش تسی شروع ہو جاؤ تو مٹی سٹو۔ وہ لوگ مریدین اٹھ کے تے شروع ہو گئے۔ آپ صاحب کہتے ہیں میں چونکہ بیمار شمار جا تے مسیدہ مولوی سا کدے سٹی نہیں سی، میں بیٹھا رہا۔ تو قبلہ شاہ جی سید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت صاحب کرما والے نے مجھے یہ نام تو نہ لیا میرا، لیکن کہنے لگے حافظ صاحب کام کرنے سے نا ذرا بندے کی صحت اچھی رہتی ہے۔ حافظ صاحب کام کرنے سے بندے کی صحت اچھی رہتی ہے۔ تو حافظ صاحب کھڑے بندے تھے، کہنے لگے حضور جس نے کبھی کام نہ کیا ہو
تو اس کی کام کرنے سے صحت خراب ہو جاتی ہے. تو آپ ہنس پڑے، فرمانے لگے آپ صاحب آپ بیٹھے رہے، آپ کو نہیں کہا، آپ بیٹھے رہے. کہ مطلب میں مسجد کا مولوی ہوں، میں نے کبھی مٹی اٹھائی نہیں، ڈھوئی نہیں، تو میں شام کو میرا انجر پنجر ہل جائے گا. تو بڑے کھڑے کھڑے لوگ تھے. تو حضرت صاحب فرماتے، افسا فرماتے ہیں کہ ایک شخص 100 کا نوٹ لایا. اس زمانے میں 100 روپے بڑا اچھا اہم چیز. تو اس نے یوں کر کے نکالا اور اس طرح کر کے دیکھ کر کے 100 لکھا کر حضور یہ آپ کی نظر ہے. تو ہم نے لے جا پر. حضرت صاحب نے ڈانٹ دیا، سید صاحب کرما والا نے ڈانٹ دیا، لے جا پر، ہمیں تیرے 100 کی کوئی ضرورت نہیں. خیر جی وہ پیچھے ہٹ گیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، پھر وہ چلا گیا. جب وہ چلا گیا تو سید صاحب کرما والا حضرت صاحب نے حافظ صاحب کی طرف، اور شاید حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے جب وہ ادھر ادھر باتوں میں مصروف تھے، تو چونکہ میرے پاس ایک چونی تھی اپنے کرائے سے زائد، تو ایک چونی تھی، میں نے وہ حضرت صاحب کے نا مسلح کے ادھر کوئی نیچے بھی بعض اوقات رکھ دیتے تھے، تو میں نے آہستہ سے نا ادھر وہ باتیں کر رہے تھے، میں نیچے سے اٹھا کر نا کنی جان نماز کی نیچے رکھ دی چپ کر کے چونی. تو مجھے تو بالکل خیال نہیں تھا کہ صاحب ظاہر پتہ بھی نہیں لگا ہوگا، وہ باتوں میں مصروف تھے. تو تھوڑی دیر بعد کہنے لگے، جب اس کو ڈانٹ دیا نا، بھگا دیا 100 روپے والے کو، تو کہنے لگے حافظ صاحب خلوص دی تو چوانی بھی بڑی. اس ریاکار بندے سے دیکھو اس نے کس طرح تملک باندھا ہے، کہاں سے یہ نوٹ دکھا رہا ہے، ادھر ادھر پھر رہا ہے جی. تو ایسے 100 کا کیا فائدہ. تو خلوص کی تو چونی بھی بڑی ہوتی ہے. تو اس طرح اللہ والوں کی بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ پاس رہنے سے پتہ چلتا ہے. نہ پوچھن خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو میں نے عرض کیا ابو عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپا محنت کر کے لائے، تو آپ نے تمام سامان کے اوپر اس کو تبرک کے طور پر بکھیر دیا کہ ان 2 چھواروں کے صدقے میں اللہ سب ڈھیروں کو قبول فرما لے. تو ابو عقیل انصاری جیسے نے اس طرح بھی. اور لیکن دوسری طرف جو منافقین تھے، اور آج بھی لوگ ایسے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ، میں یہ نہیں کہتا فلاں منافق ہے، لیکن یہ منافقوں والی صفتیں جو ان سے بچنا چاہیے. کیا تھے؟ قرآن کریم کا ذکر کیا، یہ بھی سورہ توبہ میں آتا ہے کہ جو منافقین تھے جن کے دل میں مرض تھا، وہ کیا کرتے کہ اگر کوئی زیادہ لاتا تو کہتے ویکھو وخالا کر دینا، نمود و نمائش، ایسا میاں بناوٹ ہے، پراپے گنڈا ہے، فلاں ہے. آج بھی اگر کوئی ذرا کھل کر دے راہ خدا میں تو کہیں بیٹھے ہوتے کونے ہوتے، بخالا پہ کر دے، نمبر پہ بنا دے، ٹرپالے بنائی کھلائے، یہ نمبر بنا دے، نمبر گن دے پن سانو پتا ہے. اور اگر وہی کوئی تھوڑا دیتا، ابو عقیل انصاری جیسے ہوتے تو کہتے لو یہ ٹوپے کھجورا نال رب نو راضی کرنا آیا پھردا جے، ویکھ لو رب نو ٹوپے کھجورا نال کی لو، یہ 5 روپیہ نہ راضی کرنا چاہتا. یعنی اس طرح کی باتیں کرتے. قرآن کریم نے یہ ذکر کیا، میں اپنے پاس نہیں کر، فرمایا الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات. وہ ہے کہ نہیں آیت؟ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم. فرمایا یہ لوگ منافق جو ہیں یہ تانا زنی کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں ان پر بھی، جو متوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو صدقات میں مومنین میں سے خوشی کے ساتھ دینے والے زیادہ ان پر بھی تان کرتے ہیں. اور ان پر بھی والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان پر بھی تان کرتے جو بڑی محنت مشقت کرنے کے سوا کچھ نہیں پاتے، تھوڑا بہت لاتے ہیں، ان پر بھی تان کرتے. ان پر اس طرح تان، ان پر اس طرح تان. فیسخرون منہم، یہ مسخری اڑاتے ان کی کہ رب نو خریدن آیا ہی ٹوپا لے کے. تو فرمایا سخر اللہ منہم، یہ میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی سزا دے گا کہ ان کا مذاق اڑایا جائے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ان نافرمانوں کو کبھی ہدایت نہ دے گا. تو اس طریقے سے میرے دوستو اللہ کے نبی نے لشکر تیار کیا، اور یہ 30,000 کا لشکر پھر بھی
میں کل بتاؤں گا کہ ان کو کیا کیا حصہ آیا اور یہ کس کس طرح راہ خدا میں نکلے اور حضور نے کن کو پیچھے مدینے میں چھوڑا اور کون رہ گئے اور کون کس طرح رہ گئے. ان کی کئی قسمیں تھیں. کچھ منافقین تھے, کچھ ڈھل مل یقین تھے, کچھ ٹھیک ٹھاک تھے, مخلص تھے, مگر سستی کاہلی کی نظر ہو گئے کہ آج چلتے ہیں کل چلتے ہیں پہنچ جائیں گے. بہرحال اس طریقے سے مختلف لوگوں کا مختلف کردار ہے, وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے ان 10 دنوں میں چلتا رہے گا. اللہ کریم مجھ کو توفیق دے کہ میں اچھے سے اچھے طریقے سے ابلاغ کر سکوں اور آپ کو توفیق دے آپ حوصلے استقامت سے سن سکیں. شکریہ. باقی